اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، صدائے حق سننے والے ساتھیو، آج 18 ربیع الثانی 1442 ہجری، 4 دسمبر 2020 عیسوی، 20 اگہن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز علاء الدین سلفی کی، بول ہے: نفرتوں کے شعلوں سے عاشقی پریشاں ہے، نفرتوں کے شعلوں سے عاشقی پریشاں ہے، دوستوں کی چالوں سے دوستی پریشاں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفرتوں کے شعلوں سے عاشقی پریشان ہے، نفرتوں کے شعلوں سے عاشقی پریشان ہے، دوستوں کی چالوں سے دوستی پریشان ہے، دوستی پریشان ہے۔ خام مال بکتے ہیں اچھے اچھے داموں میں، اچھے اچھے داموں میں، اپنی سستی قیمت سے پختگی پریشان ہے، پختگی پریشان ہے۔ ہر طرف قیامت کا خوفناک منظر ہے، ہر طرف قیامت کا خوفناک منظر ہے۔ آدمی کے فتنوں سے آدمی پریشان ہے، آدمی پریشان ہے۔ غم زدہ سا رہتا ہے آئینہ صداقت کا، غم زدہ سا رہتا ہے آئینہ صداقت کا، جھوٹ کی حویلی میں راستے پریشان ہے،
راستی پریشان ہے آج کل عدالت میں حق کا خون ہوتا ہے حق کا خون ہوتا ہے آج کل عدالت میں حق کا خون ہوتا ہے رشوتوں کی سوزش سے منصفی پریشان ہے منصفی پریشان ہے ڈھونڈنے کہاں جائے ہم خلوص کے موتی ہم خلوص کے موتی جب خلوص خانوں میں مخلصی پریشان ہے مخلصی پریشان ہے پرفریب دنیا میں خیریت کہاں عارف خیریت کہاں عارف شر پسند لوگوں سے زندگی پریشان ہے زندگی پریشان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالرحیم رستم ریاضی صاحب کا، جو مکتب جالیات مزاحمیہ ریاض میں دعوتی خدمات پر مامور ہیں۔ ان کا موضوع ہے علم اور اس پر عمل کی ترغیب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں علم اور اس پر عمل کی ترغیب سے متعلق گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بولنے اور آپ تمام سامعین کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اسلام علم سیکھنے کا دین ہے۔ وہ پہلی بات ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ علم اور اصحاب علم کی فضیلت تو یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو علم طلب کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ انسان علم کے بغیر اللہ کی کما حقہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آپ کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ اور اللہ تعالی اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے کہ میرے رب مجھے مزید علم عطا کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت کثیر بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے ان کے پاس آ کر عرض کیا
اے ابو دردہ، میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں، میں کسی اور ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اس حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو طلب علم کے لیے کسی راستہ پر چلے گا تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے جنت کی راہ پر اسے چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات استغفار کرتی ہیں، اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کی وہی فضیلت ہے جو 14ویں رات کے چاند کی سارے ستاروں پر ہے، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء دینار و درہم کے وارث کسی کو نہیں بناتے، وہ علم کے وارث بناتے ہیں۔ جس نے علم کو پا لیا اس نے پورا حصہ پا لیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ برادران اسلام، اس حدیث کے اندر علم اور اصحاب علم کی فضیلت کی واضح دلیل ہے کہ علم جنت کی راہوں میں سے ایک راستہ ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس کی مغفرت کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندو، دین کی سمجھ ملنی بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ارادہ خیر کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم ویعطی اللہ ولن یزال امرہ هذه الامة مستقیما حتی تقوم الساعة او حتی یأتی امر اللہ، متفق علیہ۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ امت ہمیشہ اپنے مخالفین پر بالآخر غالب ہی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ میرے دوستو، علم کی فضیلت اور مقام ہی کی وجہ سے علم میں رشک کرنا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک دو ہی باتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے تو وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا تو وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری فضیلت علم کے سلسلے میں علماء کرام کے اقوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مطرب بن شخیر نے فرمایا کہ فضل العلم خیر من فضل العمل وخیر دینکم الورع، فضیلت علم فضیلت عمل سے بہتر ہے۔
اور تمہارا بہتر دین ورا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم کا طلب کرنا نفل نماز سے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں ہے جو علم سے استفادہ کرتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے تو ان کے پاس مکہ کا گورنر نافع بن حارث خزائی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے مکہ میں کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے غلام کو جانشین بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلام کو جانشین بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حافظ قرآن اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کے مقام بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کتاب پر عمل نہ کرنے کے سبب ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، علم کے کچھ آداب و اصول ہیں جو اسے اللہ کی عبادت بنا دیتے ہیں، جیسے اخلاص، اور سبھی عبادتوں میں یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے کریں۔ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی علم دنیاوی غرض کے لیے حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور صحیح مسلم میں ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں ہوگا یا پھر تمہارے خلاف جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کی نیت صحیح ہو اس کے لیے علم جیسی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ اپنے اور دوسرے سے جہالت دور کرنے کی نیت سے علم حاصل کرتا ہے۔ ابن جماعہ کا بیان ہے کہ علم اور علماء کی جو فضیلت آئی ہے وہ نیک یعنی عامل علماء کے بارے میں ہے، جن کا مقصد اللہ کریم کی رضا اور جنت میں اس کی قربت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جس کی نیت بری ہو یا دنیاوی غرض جیسے جاہ و منصب یا وہ مال و دولت یا پیروکاروں اور شاگردوں کی کثرت کے لیے اسے طلب کرتا ہو۔ دیکھیے تذکرۃ السامع۔ اسی طرح طالب کی ذمہ داری ہے کہ اہم اور اس سے اہم کا خیال کرتے ہوئے قرآن کریم کے حفظ اور تجوید اور قراءت سے آغاز کرے، پھر سنت کی تعلیم حاصل کرے، اور آگے بھی اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے
کہ جو سیکھا ہے اس پر حسب استطاعت عمل بھی کرے۔ دوستو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھلائیں تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم ما حفظ انما العلم ما نفع تذکرۃ السامع، علم وہ نہیں جو محفوظ رہے بلکہ علم وہ ہے جو نفع پہنچائے۔ چنانچہ صحیح علم وہ ہے جو صاحب علم کے اندر اللہ کے لیے خشیت و سکینت، وقار اور خاک ساری و تواضع پیدا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تعلم العلم وتعلم له السکینہ والوقار تذکرۃ السامع، علم حاصل کرو اور اس کے لیے سکینت و وقار بھی سیکھو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سلف کی علمی زندگی کی چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت کیجیے۔ برادران اسلام، طلب علم کے سلسلے میں ہمارے سلف صالحین نے بڑی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں، دور دراز کے سفر بھی کیے ہیں۔ علی بن احمد خارزمی کا بیان ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن ابو حاتم سے بیان کرتے ہوئے سنا، جسمانی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 7 مہینوں تک ہم مصر میں رہے، وہاں ہم نے شوربہ نہیں کھایا، اس لیے کہ ہم کسی شیخ کی مجلس میں صبح ہی جاتے، کسی کی مجلس میں دوپہر کو اور کسی کی مجلس میں عصر کے وقت، پھر رات میں لکھنے اور مذاکرہ کرنے میں مشغول رہتے اور کچھ کرنے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا۔ میرا ایک خراسانی دوست تھا، میں اس کی تحریر سنتا اور وہ میری تحریر سنتا، میں جو لکھتا وہ نہیں لکھتا اور وہ جو لکھتا میں نہیں لکھتا۔ ایک دن صبح سویرے ہم لوگ کسی شیخ کی مجلس میں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں، چنانچہ ہم لوگ واپس ہو لیے۔ ہم لوگوں نے راستے میں مصر کی وہ مچھلی دیکھی جس کے پیٹ کو چاک کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی مچھلی نکلتی ہے، ہم کو بڑا تعجب ہوا۔ اسے خرید کر ہم لوگ اپنی جگہ پر آئے تو دوسرے شیخ کی مجلس کا وقت ہو گیا، اس لیے مچھلی نہیں بنائی جا سکی اور برابر مشائخ کی مجلسوں میں جاتے آتے رہے، یہاں تک کہ اس پر 3 دن بیت گئے جو خراب ہونے کے قریب تھی، اس لیے ہم لوگ اسے کچا ہی کھا گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا گیا کہ کسی کو دے دیتے، وہ پکا دیتا۔ جواب دیا کہ ہمارے پاس اس کے لیے بھی کہاں فرصت تھی۔ دیکھیے سیر اعلام النبلا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 266۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تو اس حدیث سے بھی، اس واقعے سے بھی پتہ یہ چلا کہ علم کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے سلف صالحین کس طرح سے علم سیکھنے میں مشغول رہتے تھے، آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے سے کتراتے ہیں، اپنے آپ کو
بھاگتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے دوستو، خود بھی قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ اور یہ ہیں شعبہ بن حجاج، جو اپنے شہر بصرہ سے مکہ گئے، پھر مدینہ اور پھر اپنے وطن لوٹے، صرف ایک حدیث کے تعلق سے مطمئن ہونے کے لیے جس کو انہوں نے سنا تھا، مگر ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ یہ علماء دین کے چند واقعات ہیں جن سے کوئی نصیحت لینے والا ہے۔ یہ لوگ شرعی علم کے طلبہ ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ نہ کھائیں اور ہم وقت سے پہلے ہی جا کر مجلس علم میں بیٹھیں، کیونکہ شروع کی علمی گفتگو چھوٹے گی تو خیر کثیر چھوٹ جائے گا، خیر و بھلائی کی باتیں چھوٹ سکتی ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور علم تواضع سکھاتا ہے، اس لیے کہ خود کو ہر وقت طالب علم سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ کہ کسی سے فائدہ اٹھانے میں ہچکچاہٹ ہرگز محسوس نہ کرو، خواہ وہ علم میں تم سے کم تر ہو یا تمہارے برابر ہو۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدمی جب تک سیکھتا رہتا ہے عالم ہوتا ہے، اور جب سیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور خود کو بے نیاز اور اپنے سیکھے ہوئے پر اکتفا کر لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ دیکھیے تذکرۃ السامع، میرے اسلامی بھائیوں، سلف کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا اسے اپنے شاگردوں سے سیکھنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد حمیدی کا بیان ہے کہ میں مکہ سے مصر تک امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ رہا، میں ان سے مسائل سیکھتا تھا اور مجھ سے حدیث سیکھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ حدیث جاننے والے ہو، جب کوئی حدیث تمہارے نزدیک صحیح ثابت ہو جائے تو ہم سے بھی بیان کر دو تاکہ میں بھی اسے حاصل کروں۔ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالی سے ڈرو اور دین کی سمجھ حاصل کرو تاکہ تم بصیرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، کیونکہ دین کی سمجھ خیر اور عمل صالح کی بنیاد ہے۔ اسی سے بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرے۔ علم سے یہ سیکھتا ہے کہ کیسے وضو بنائے، کیسے غسل کرے، کیسے نماز پڑھے، کیسے روزہ رکھے، زکوٰۃ اور حج کیسے ادا کرے، عمرہ کیسے کرے۔ اسی سے واجبات اور سنن میں تمیز اور فرق کرتا ہے۔ جہالت اور فتنوں کے گھٹا ٹوپ بادل جب چھا جاتے ہیں تو اسی سے بندہ سمجھتا ہے کہ علم کی روشنی میں وہ اپنے رب تک کیسے جائے۔ اسی سے جانتا ہے کہ معاملات کیسے ہوں، کیسے نکاح کیا جائے، کیسے خرید و فروخت کی جائے، گناہوں کا کفارہ کیسے ادا ہو۔ اسی سے بندہ اپنی قوم کے لیے مشعل راہ بنتا ہے اور اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اسی سے بندہ اپنی زندگی میں اور بعد از مرگ بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ علم قلب کا بھی نور ہے، علم دل کا بھی نور ہے، اور قبر کا بھی، حشر کا بھی اور پل صراط کا بھی۔
عالم آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور جاہل اپنی زندگی میں بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ الزمر آیت نمبر 9 میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ بندہ جب مر جاتا ہے تو سوائے 3 باتوں کے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی ایسا کام جو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں کہیں نل لگوا دیا، کنواں وغیرہ کھدوا دیا، کہیں مسجدیں بنوا دی، تو یہ سب مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 2 علم جس سے اس کی وفات کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ وہ کون سی اولاد ہے جس نے قرآن و حدیث کی تعلیم لی ہے؟ جو باپ، جو والدین اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھلایا ہے، وہی اولاد مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے وہ پا لیا اس نے بھرپور حصہ پایا۔ آخر میں اپنے دین اور امت کے لیے غیرت رکھنے والے تمام ذمہ دار حضرات سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے علاقے کے تعلیمی منہج کی اصلاح کا کام کریں، خصوصاً جس کا تعلق دین سے ہے، کیونکہ اس سے علم میں صرف کمزور بچے تیار ہوں گے، چنانچہ ان کے اندر صحیح شرعی علم نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم ہوگا جس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اس میں سب سے خطرناک وہ اشعری عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے ساتھ طریقہ سلف کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہر غیور اور ذمہ دار آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے ہی اس کی اصلاح کا کام کر لیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے دینی امور کو اسی طرح سیکھو جیسے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اور جان لو کہ عبادت اسی وقت درست ہوگی جب اخلاص کے ساتھ صحیح علم یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور عمل صالح کی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر